السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حصن المسلم میں ہم نے پچھلی دفعہ جو آخری دعا پڑھی تھی وہ استغفار اور توبہ کا بیان تھا، اور اسی سے دیکھتے ہیں۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور یہ جو دعا ہے، یہ اس کے بارے میں جو فضیلت تھی وہ آج دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے یہ لکھا ہوا ہے کہ اس دعا کو جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو دیر اینڈ دین رجوع کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اور اس کے بعد نہیں، پہلے جو ان سے ہیں استغفار کے نوافل پڑھے جائیں گے، دو نوافل پڑھے استغفار کے، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، درود شریف پڑھے، اور اس کے بعد پھر یہ والی دعا 3 دفعہ پڑھے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں، یعنی اگر وہ یہ دعا پڑھتا ہے خواہ وہ میدان جہاد سے بھاگا ہوا ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے اس دعا کی۔ اور اس میں وہ جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ جیسے آپ نے الحمدللہ سید الاستغفار سنایا، اور اس کو بھی ہمارا جو مقصد ہے نا اس کتاب کو پڑھنے کا، وہ یہ ہے کہ ہم شعوری طور پر صبح و شام کے اذکار اور دعائیں کیا کریں، اور اس کے علاوہ بھی دعاؤں کے ذریعے انسان اللہ سے جڑا رہتا ہے نا۔ تو جس موقع پر جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہم اسی طرح اس کو پڑھیں، اور باقاعدہ شعوری طور پر پڑھیں، ٹھیک ہے؟ جیسے انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں کہ یہ کتاب مکمل ہو جائے، لیکن اس کتاب کو یا جو بھی کتاب آپ صبح و شام کے اذکار یا حفاظت کے اذکار کے حوالے سے اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں، ان کو سیکھتے سکھاتے رہیں، کیونکہ ایک چیز جب ہماری عادت میں شامل ہو جاتی ہے نا تو وہ ہماری عادت بن جاتی ہے، اور اس میں وہ کیفیت نہیں رہتی جو کہ مطلوب ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات جب ہم بہت زیادہ تکلیف کی حالت میں ہوتے ہیں نا، اور جس طرح اس وقت رجوع کرتے ہیں نا، کیونکہ ضرورت پڑی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ ہم عام حالات میں نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو دین کو سیکھتے سکھاتے رہنے اور پھر عمل کرنا، یہ جو سیکھتے سکھاتے رہنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے عمل میں اخلاص قائم رہتا ہے، اور وہ اس کو صرف ایک ریچول کی طرح یا ایک عادت کی طرح نہیں کر رہا ہوتا۔ تو نہ صرف یہ کہ جیسے اب میں اس وقت سکھا رہی ہوں اور آپ سیکھ رہے ہیں، اسی طرح آپ آگے جس کو بھی سکھا سکیں، کسی ایک انسان کو، تو جب انسان سکھاتا ہے تو اس وقت وہ خود سب سے پہلے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اب یہی جو دعا ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتائی، ہو سکتا ہے آپ کی عادت میں آلریڈی شامل ہو، پچھلی دفعہ ہم نے آخری اسی دعا پر اختتام کیا تھا، لیکن عمل کا کرنے کا کام یہ ہے کہ جب ہم نے یہاں پر فضیلت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں خواہ میدان جہاد سے بھاگا ہوا ہو۔ میدان جہاد سے بھاگنا جو ان سا ہے، آپ پڑھ آئے کہ وہ کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی بڑے بڑے گناہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں اگر انسان رجوع کر لے۔ اور اسی طرح جب ہم سے غلطی ہو جائے نا تو ہم اس کو محسوس کریں، جیسے سید الاستغفار میں بھی یہی آتا نا کہ ہم مان جاتے ہیں کہ اے رب ہم گناہ گار ہیں، جیسے صاحب ہود کی دعا قبول ہوئی تھی کیونکہ ان کے دعا میں بھی یہی الفاظ تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالموں میں سے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جو ہی آپ کو خیال آئے کہ غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، تو کیا کریں؟ اس وقت سارے ہی کام چھوڑ دیں، سب سے پہلے استغفار اور رجوع کی طرف جائیں، تو اللہ تعالیٰ واقعی بخش دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسری طرف شیطان کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنے دیتا، وہ ہمیں ان کاموں میں ڈال دیتا ہے کہ یعنی لاجکس میں ڈال دیتا ہے کہ فلاں نے ایسا کیا اور فلاں نے ایسا کیا تو پھر میں بھی ایسا کر لوں۔ بھئی ہم نے کسی کے عمل کا جواب نہیں دینا، ہم نے تو اپنے عمل کا جواب دینا ہے نا۔ اور شیطان کا حملہ جب آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، یا یہ کہ کوئی آپ پر ظلم کر بیٹھتا ہے اور آپ بدلے کے چکر میں ظلم پر ظلم کر دیتے ہیں،
تو وہ شیطان کا بہت کاری وار ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ اتنی یعنی کہ شدت سے حملہ کرتا ہے کہ بڑا سے بڑا ایمان والا بھی ڈول جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط رہے، ہم اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنے والے بن جائیں، ہمارے اندر تکبر نہ آئے، خواہ ہم کتنا ہی علم حاصل کر لیں، عاجزی رہے۔ آگے دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، اگر تو ان لوگوں میں شامل ہونے کی استطاعت رکھتا ہے جو اللہ کو اس وقت یاد کرتے ہیں تو ہو جا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات انسان اتنے کرب اور علم میں ہوتا ہے، اور جیسے مومن پر سے تو کوئی گناہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس پر ایک پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، تو وہ اس بوجھ کو ہٹانا چاہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا خوبصورت وقت دیا ہے، اس وقت اٹھنا تو مشکل ہے، اسی لیے فرمایا کہ اگر تو ان لوگوں میں شامل ہونے کی استطاعت رکھتا ہے جو اللہ کو تہجد کے وقت یاد کرتے ہیں، رات کے آخری حصے میں، ٹھیک ہے، تو اس وقت آپ یہ کریں کہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو بخشش مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، پس تم سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ سب سے زیادہ قرب انسان کو اللہ کے سامنے سجدے میں ہوتا ہے، تو چھوٹی چھوٹی جو بھی دعائیں اس وقت یاد ہوں تو وہ اللہ کے سامنے ہم رکھیں۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دل پر کبھی پردہ سا آ جاتا ہے، بے شک میں ایک دن میں اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ بخشش طلب کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ابن اسیر اس میں نیچے آ رہا ہے کہ پردہ سا آنے کا مطلب کیا ہے، کثرت استغفار اور کثرت ذکر الہی سے سہو ہے، یعنی بعض اوقات یعنی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نا، تو ہم تو دن میں کتنی ہی دفعہ غافل ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تسبیح رہ جاتی ہے صبح شام کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی اپنے لیے غلطی شمار کرتے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم عام انسانوں کا کیا حال ہے، تو ہم کیا ہے کہ عادت میں بھی شامل رہے ہماری یہ چیزیں، اور ہم خود بھی یاد رکھیں، دوسروں کو بھی یاد کراتے رہیں، ٹھیک ہے۔ استغفار اور ذکر الہی کی طرف رجوع کیے رکھیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالانکہ تمام گناہ بخش دیے گئے تھے، پھر بھی وہ اس تھوڑی سی یعنی پردے کو کہہ رہے ہیں کہ میں 100 مرتبہ بخشش طلب کرتا ہوں، تو پھر ہم پر کتنی دفعہ لازم ہو جاتی ہے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں، آخری ٹاپک ہے انشاءاللہ آج مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، تسبیح، تحمید اور لا الہ الا اللہ کہنے کی فضیلت۔ اور یہ ابھی جو آیا نا پیچھے استغفار اور ذکر الہی، تو یہ سارا ذکر الہی میں ہی آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دن میں 100 مرتبہ کہا سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی اب صبح کی تسبیح ہو سکتا ہے یہ ہماری عادت میں ہو، لیکن اگر ہمیں اس دعا کی فضیلت پتہ ہوگی تو شیطان بعض اوقات کیا کرتا ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہمارے سامنے لا کر ہمیں ہر وقت مصیبت میں مبتلا رکھتا ہے نا، اور ہم پرسکون نہیں رہتے۔ تو پھر جب آپ یہ تسبیح کریں تو اللہ سے اس کی بخشش کی طلب بھی رکھیں کہ، اور امید رکھیں کہ جب یہ فرمایا کہ یہ تسبیح کرنے سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، تو معاف ہو جاتے ہیں۔ اور سمندر کی جھاگ دیکھیں نا کیسے چڑھ کے اوپر ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ اور فرمایا جس نے 10 مرتبہ کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اسے اولاد اسماعیل علیہ السلام سے 4 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا۔ اب یہ دیکھیں یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، اور کہاں ہم سے ہو سکتا ہے کہ ہم اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کریں۔ تو صبح کے وقت فجر کے بعد فوراً ہی بس وہیں پر بیٹھے بیٹھے 10 دفعہ اس کو پڑھ لیا جائے۔ اور اس کی اتنی بڑی فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کلمہ توحید کا بیان ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اس میں ہر کلمے کو محسوس کر کے پڑھنے والی بات ہے، تو ہر طرح کے شرک کا خاتمہ ہو جاتا ہے نا، کہ انسان جو دوسروں سے توقعات اور امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہے، جب وہ یہ بار بار کہتا ہے کہ رب تو ہی عبادت کے لائق ہے، تو ہی اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے ہی تمام تر اختیارات ہیں، تیری ہی بادشاہت ہے، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ دعاؤں میں بھی ایک یقین آ جاتا ہے۔
پھر فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمات ایسے ہیں جو زبان پر نہایت ہلکے، میزان میں بہت بھاری، اور رحمان یعنی اللہ کو انتہائی محبوب ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے اور اللہ پاک ہے، عظمت والا ہے، یعنی میزان عمل کو بھاری کرنے والے یہ کلمات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ پاک ہے، اللہ کے لیے ہی تعریفیں ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مجھے یہ کلمات کہنا ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کلمہ تمجید کے نام سے بھی ہم بچوں کو سکھاتے ہیں، تو اس کو بھی ہم اپنی عادت میں شامل رکھیں۔ پوری تسبیح نہیں کر سکتے تو پھر جب بھی موقع ملے 10 دفعہ پڑھ لیں یا 3 دفعہ پڑھ لیں۔ اور فرمایا کیا تم میں سے کوئی ہر روز 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز آ چکا ہے؟ حاضرین مجلس میں سے کسی نے عرض کیا ہم میں سے کوئی ایک روزانہ 1000 نیکیاں کیسے کما سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، یا اس کے 1000 گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے ہاں اخلاص کے ساتھ کوئی بھی ذکر کیا جائے تو اس کی، آپ کو پتہ نا، اس کی اجر تو اللہ کے ہاں بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے لیے کیا ہے، 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، یا 1000 گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اور فرمایا جس نے کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اللہ پاک ہے، عظمت والا ہے، اپنی تعریف کے ساتھ ہے، اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، یعنی کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ اگر میں 100 دفعہ پڑھوں گا تو کیا جنت میں کھجور کے 100 درخت لگ جائیں گے؟ اب ہاں جی، اور وہاں پر تو نعمتیں چاہیے ہوں گی کیونکہ فور ایور ہوں گی۔ اور پھر یہ کہ انسان کا پیٹ تو دنیا میں نہیں بھرتا ہے، تو وہاں پر تو آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ دوسروں کو دیکھے گا اتنی نعمتوں میں، تو حسرت تو ہوگی نا، اسی لیے قیامت کے دن کو یوم الحسرہ کہا گیا ہے۔ تو یہ ذکر الہی ایسی نیکی ہے کہ کوئی کم استطاعت رکھنے والا شخص بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں فضیلتیں یاد ہوں۔ یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جسمانی، ذہنی، روحانی ہر طرح کی طاقت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ہم بالکل ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم ذہنی طور پر بیمار ہیں، یا روحانی طور پر یا جسمانی طور پر، تو نمازوں کے ساتھ بہت زیادہ نمازیں نہیں ہم پڑھ پا رہے ہوتے ہیں، یا بہت زیادہ کسی کی خدمت نہیں کر پا رہے ہوتے، تو یہ کلمات تو ایسے ہیں کہ زبان پر بھاری بھی نہیں ہیں، بس ایک اپنے آپ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ کرنی ہے۔ اور فرمایا اے عبداللہ بن قیس، ابو موسیٰ اشعری کے لیے کہہ رہے ہیں، کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی مدد کے بغیر کسی چیز سے بچنے کی ہمت اور کچھ کرنے کی قوت نہیں ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں 4 کلمات بہت زیادہ پسندیدہ ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ پاک ہے، اللہ کے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ان میں سے جس سے بھی ابتدا کرو کوئی حرج نہیں۔ یعنی بعض اوقات آپ یہ روایت بھی دیکھیں گے نا کہ رات کو اٹھنے کی دعا میں آتا ہے والحمد للہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو ترتیب اگر کر بھی دو، یعنی تکبیر سے ابتدا کر لو، تحمید سے، تحلیل سے، یا تسبیح سے، اس سے کوئی فرق نہیں۔ اور ابھی جو اوپر لا حول ولا قوت الا باللہ ہم نے پڑھی، اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ پچھلی دفعہ ہم نے یہ ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے، اچھا یہ والا صفحہ ہو گیا تھا۔ ہاں، میں لا حول ولا قوت الا باللہ کی بات آپ کو بتا رہی تھی نا، کہ یہ ہم نے پہلے بھی ہم حصہ مسلم میں ہی پڑھا ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ہے، اس کو ضرور اپنی عادت میں شامل کر لیں، کیونکہ اس دعا میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بیان کرتے ہیں کہ یا اللہ تیری مدد کے بغیر کسی چیز سے بچنے کی ہمت نہیں ہے اور کچھ کرنے کی قوت نہیں ہے۔ تو ہر طرح کے وہ جو تکبر یا ہمارے اندر آ رہا ہوتا ہے نا کوئی بڑا پن، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور انسان اللہ کی طرف رجوع کر جاتا ہے۔ اور یہی الفاظ جو ان سے ہیں نماز کے بعد کی دعاؤں میں بھی ایک اذکار میں شامل ہیں، تو ان کو بھی انسان شعوری طور پر پڑھے۔ پھر اس کے بعد ہے ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا مجھے کوئی ایسا کلام سکھا لائیں جو میں ہمیشہ کہتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا
سبحان اللہ رب العالمین، لا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اور اللہ کے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں۔ بہت زیادہ پاک ہے اللہ، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ غالب، حکمت والے کی مدد کے بغیر نہ کسی چیز سے بچنے کی طاقت ہے، نہ کچھ کر سکنے کی ہی قوت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ تحلیل آ گئی، پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تکبیر ہے، تحمید ہے، اور تسبیح ہے، سب کچھ ہی آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر وہی کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو اللہ تعالیٰ کے دو اسماء الحسنیٰ کے ساتھ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر انسان شعوری طور پر ان کو پڑھے تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے دل میں سکون اترتا ہے کہ اللہ ہی زبردست ہے۔ اور یعنی ہم بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ان وہموں میں پڑے رہتے ہیں نا کہ فلاں سے ہمیں ڈر لگتا رہتا ہے، یا فلاں چیز سے مختلف طرح کے اندیشے اور خوف ہم نے پالے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جب انسان اللہ کے اسماء الحسنیٰ کو ہی سمجھ کے ان کا ورد کرتا ہے نا، تو یہ چیزیں انسان کے اندر سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو غالب ہیں، العزیز ہیں، زبردست ہیں، اسی کا تو غلبہ ہے، اسی کے اختیارات ہیں، کوئی اس کی ملکیت میں، اس کے اختیارات میں، اس کی کسی بھی چیز میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح الحکیم ہے کہ حکمت والے ہیں، ان کے تمام فیصلے حکمت پر مبنی ہیں۔ بعض اوقات ہمیں فیصلوں کی حکمت نظر نہیں آ رہی ہوتی اور ہم کسی چیز کو اپنے لیے برا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکیم ہیں، حکمت والے ہیں، اور ہم اس کی رضا پر راضی ہیں۔ پھر ہے، اس اعرابی نے عرض کیا، یہ کلمات تو میرے رب کے لیے ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ بڑی خوبصورت بات اس نے پوچھی کہ یہ تو ساری رب کی تعریف ہے اور اس کی عظمت اور قدرت کا بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسے کہو، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی ورزقنی۔ ترجمہ ہے، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز کا طریقہ سکھلاتے، پھر اسے درج ذیل کلمات کے ساتھ دعا کرنے کا حکم دیتے۔ اس میں بھی وہی الفاظ آ رہے ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے اپنے اس کے لیے نا، آپ یہ دیکھیں کہ جیسے اب ریسنٹلی اب حج مکمل ہوا، تو حج میں جو دعا سکھائی گئی ہے وہ کون سی ہے؟ کلمہ توحید ہی کی دعا ہے نا۔ تو وہ دعا کیسے ہے؟ کیونکہ جب آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر دی، اللہ کو ہی اپنے تمام کاموں کے لیے وہ وکیل ٹھہرا دیا، تو دعائیں تو ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، لیکن انسان کی اپنی تسلی کے لیے کہ پھر وہ یہ کہے کہ اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت دے۔ خیر کے ساتھ ساتھ عافیت بھی مانگا کریں۔ بعض اوقات ہمارا کوئی معاملہ ہو تو جاتا ہے، لیکن کچھ اس میں نا ایسی چیزیں رہ جاتی ہیں جو دل کی خلش کا باعث بنتی ہیں، تو خیر کے ساتھ ساتھ عافیت بھی مانگیں، وعافنی، اور یہ عافیت مانگنا جو ہے صبح کی دعاؤں میں بھی شامل ہے، صبح و شام کی، ورزقنی، اور مجھے رزق عطا فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سب سے افضل دعا الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اور سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اچھا، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ نوٹس میں آ رہا ہے کہ نیچے جو الفاظ ہیں نا وہ زیادہ ہیں، کہ جب اعرابی جانے کے لیے مڑا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے اپنے دونوں ہاتھ بھلائی سے بھر لیے ہیں، یعنی اتنے جامعہ کلمات ہیں، اور پھر جو دعائیں مانگ رہے وہ تو یہ بھلائیوں سے بھرنے والی بات ہے۔ اور ایک روایت میں ہے جو صحیح مسلم کی ہے کہ یہ کلمات تیرے لیے تیری دنیا اور آخرت کو جمع کر دیں گے، دنیا کے معاملات بھی خیر و عافیت آسان اور آخرت کے بھی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد باقیات صالحات، یعنی باقی رہنے والے اعمال جو ہیں وہ بھی ذکر ہی بتایا گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ پاک ہے اور ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کی مدد کے بغیر کسی چیز سے بچنے کی طاقت اور کچھ کر سکنے کی قوت نہیں ہے۔ تو یہ دراصل باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم جو دنیا میں سمیٹ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ شاید باقی رہنے والی چیزیں ہیں۔ باقی رہنے والا وہ ہے جو آپ نے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا، جو آخرت کے لیے پڑھ لیا، جو آخرت کے لیے کر دیا۔ اگر دنیا کا کوئی کام صرف دنیا ہی کے فائدوں کو کے لالچ میں کیا
تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ دنیا میں انسان کو نظر آتا ہے کہ جیسے اس نے اپنا بینک بیلنس بھر لیا اور اس کے بہت سارے پلاٹس اس کے نام ہو گئے یا اور بھی بہت ساری چیزوں کی ملکیت اس کے پاس ہے، تو یہ باقی رہنے والی نہیں ہے، بلکہ باقی رہنے والی تو یہ ذکر اذکار ہیں اور وہ نیکیاں ہیں جو انسان آخرت انویسٹمنٹ بینک میں بھیج دیتا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ انسان اتنا یعنی کہ بیوقوف ہے کہ جو چیزیں باقی رہنے والی ہیں نا اس کے لیے کم محنت کرتا ہے، اور جو مال وہ دنیا میں چھوڑ جانے والا ہے اس کے پیچھے وہ دیوانہ ہے. ٹھیک ہے، بہت محنت کرتا ہے اس کے لیے. یعنی کہ اس سے بڑھ کر نادانی کیا ہوگی کہ باقی رہنے والی چیزوں کی تمنا انسان چھوڑ کے فانی کے پیچھے لگا رہے اور اس کی ساری محنت فانی کے پیچھے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور ہم شعوری طور پر یعنی کہ ایمان کو قبول کرنے والے ہوں، دنیا اور آخرت میں فرق کرنے والے ہوں اور لوگوں کو بھی اس راہ پر لانے والے ہوں. ادروائز اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لوگ فانی چیزوں کو سمیٹ رہے ہیں، دھڑا دھڑ سمیٹ رہے ہیں اور ان کی دیکھا دیکھی دوسرے بھی انہی میں پڑے ہوئے ہیں. پھر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تسبیح کرتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ دائیں ہاتھ کے ساتھ تسبیح شمار کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یعنی تسبیح شمار کرنا ثابت ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ یہ دیکھیں کہ 100 دفعہ پڑھنے کی جو بھی چیزیں کہی گئیں اس کے لیے ظاہر ہے شمار کرنا ضروری ہے. اس کے بعد ہے مختلف نیکیاں اور جامع آداب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کی تاریکی چھانے لگے، یا فرمایا کہ جب شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو روک لو، پس بے شک اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں، اور جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو ان کو چھوڑ دو اور اللہ کا نام لے کر دروازے بند کر دو، کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھولتا. اور اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزے کا منہ باندھ دو اور اپنے برتن کو اللہ کا نام لے کر ڈھانپ دو، چاہے تم ان پر کوئی چیز ہی رکھ دو، اور اپنے چراغ بجھا دو. ٹھیک ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رات کے وقت بعض اوقات ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں جو وبائی ہوتی ہیں اور وہ برتنوں میں چلی جاتی ہیں اور انسان صبح اٹھ کر ان کو ایسے ہی استعمال کر لیتا ہے. تو حتیٰ کہ یہ بھی کہا کہ اگر پورا ڈھکن نہ ہو برتن پر رکھنے کے لیے تو کوئی لکڑی کو ہی آڑا رکھ دو. ٹھیک ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ لکڑی کو بھی آڑا رکھنے سے کیا ہوگا کہ اگر اس میں کوئی چیز وغیرہ گر گئی ہے تو وہ اس لکڑی کے سہارے باہر نکل جائے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اور اس کے بعد یہ والی جو دعا ہے نا، یہ حصن مسلم کی جو کتاب ہے یہاں تک ہی مجھے ملی. میرے پاس جو ہے اس میں اینڈ پہ کچھ دعائیں دی گئی ہیں، وہ ایکچولی تو دراصل قرآن سے ہیں، تو وہ بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں تاکہ جب بھی آپ قرآن میں ان مقامات سے گزریں تو ہم پڑھ لیں. اس میں اللہ کی تعریف ہے جو کہ باقاعدہ بچوں کو سکھائی جاتی تھی. یہ آتا اس طرح ان الفاظ کے ساتھ ہے، سورہ بنی اسرائیل میں آتی ہیں، آخری کلمات میں سے ہیں، اور یہ وہ دعائیں ہیں جنہیں اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اس کو میں شیئر بھی کر دیتی ہوں، کیونکہ میرے پاس جو دعا بک کا ورژن ہے نا وہ بالکل ہی بس اس کی پرانی کتاب ہے، لیکن میں اس کو کہیں دیتی نہیں ہوں کیونکہ انس ہوتا نا کتاب سے. یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے، دیکھ لیں. جی، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی توحید اور اس کی حمد و ثنا کا بیان ہے اور اس کی تکبیر کا بیان ہے. اور پھر اسی طرح ایک جو دعا سورہ توبہ میں آتی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ 7 دفعہ پڑھی جائے. اسی طرح ہوا ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت والیہ متاب، کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اس پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. ماں باپ کے لیے جو دعا ہے، جیسے ابھی ہم ذکر کر رہے تھے نا کہ انسان
سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور ہم اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسانات ہمارے والدین کے ہی ہیں۔ تو اس میں جو دعا ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن سجدے میں اس کو کرنے میں دیکھیں تھوڑا سا ہی وقت لگتا ہے۔ اگر سجدے کی 3 دفعہ تسبیح پڑھیں تو یہ دعا بھی پڑھ لیں جو ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پھر علم میں اضافے کی دعا بھی چھوٹی سی ہے، ربی زدنی علما۔ اب یہ دعائیں ہمیں قرآن میں سکھائی گئی ہیں۔ شیطان اور اس کے وسوسوں سے پناہ مانگنے کی دعا یہ سورہ المؤمنون میں آتی ہے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، ہم ہر وقت اس کے نعوذ باللہ لپیٹ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ بخشش و رحم کی دعا یہ بھی سورہ المؤمنون میں آتی ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کہ اے رب مجھے بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔